تھوڑا سا بولنے دیا کریں وہ تاکہ بات مجھے پتا آپ نے تفصیلی پریس کانفرنس کرنی ہوتی ہے لیکن الحمدللہ میں خیریت سے، اور آج انشاءاللہ ابھی ہماری پولیٹیکل پارٹی اور کور کمیٹی کی بھی میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ پراپر پریس کانفرنس ہم اس بات پہ کریں گے. لیکن ایک بات بتاؤں، میں اریسٹ نہیں ہو گیا تھا، اس رؤوف صاحب کے ساتھ ہی گیا تھا اور رؤوف صاحب کو وہاں ہمیں پتہ چلا کہ یہ اس کو گرفتار کر رہے ہیں. پھر مجھے میں رؤوف صاحب کے ساتھ ہی تھا. کیوں گئے تھے آپ صاحب؟ یہ دیکھیں نا، رؤوف صاحب سینئر بھی ہے، وہ بیمار ہے ہمارے ساتھ، تو وہ اگر میرے سیکرٹری جنرل کو اٹھا کے لے کے جائیں تو باقی لوگوں کو اٹھا کر کے پھر پتہ نہیں چلتا میں کیسے اس کو چھوڑ دیتے نکل. سنا کہ ان کی طبیعت ناساز ہوئی تھی اس لیے نہیں بالکل طبیعت ناساز نہیں. از اے ویری اسٹرانگ پرسن، وہ وہاں پر موجود ہے لیکن وہ ہمارے صاحب کیوں گرفتار کیا یہ بتایا آپ کو؟ نہیں ہمیں وہاں نہیں بتایا، پر انہوں نے یہ کہنے میں آیا کہ 6 بجے بعد تو ابھی کیا رؤوف صاحب کا اسٹیٹس کیا ہے اور یہ کوئی مقدمہ ہے؟ دیکھیے مقدمے کا فی الحال ہمیں نہیں پتا کس قسم کا مقدمہ ہے، لیکن ابویسلی انہوں نے رکھا ہے تو جو رکھا ہے پولیس والے، مجھے تو انہوں نے کہا جی آپ کے خلاف کوئی پرچہ ورچہ نہیں ہے تو آپ کیسے یہاں بیٹھ سکتے ہیں. اچھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے آپ سے کچھ دیر قبل پریس کانفرنس کی گئی ہے، وہ ہم اس پہ پراپر ابھی ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوگی. پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کانفرنس تو سن لی ویسے اس کا جائزہ لیے؟ دیکھو اب ہم پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کر رہے ہیں، کور کمیٹی کی میٹنگ کریں گے، اس کے ساتھ ہی ہم نے فوراً پریس کانفرنس آج ہی کرنی ہے. ٹھیک جی بہت شکریہ سر. ریکارڈ سارا نہیں، پولیس کا رویہ تو بدتمیزی کا نہیں تھا، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی کا سینٹرل آفس جو ہے وہ پارلیمان کی بنیاد ہے. اگر پولیٹیکل پارٹی کے آفس پہ آپ حملہ کریں گے یہ کوئی جسٹیفائبل نہیں. سر جو ریکارڈ کو لے کے گئے الیکشن کمیشن میں آپ جمع کرا چکے ہیں پہلے؟ دیکھو وہ ڈاکومنٹیشن تو ہم جمع کرا چکے تھے، نیشنل اسمبلی کی ساری ہم جمع کرا چکے تھے، باقی ہمارے پاس آنے والے تھے وہ ہم پروسیس کمپلیٹ کر دیں گے. ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے لیکن اس پہ بھی ساری بات کریں گے ابھی پریس کانفرنس میں انشاءاللہ تعالی. بیرسٹر گور صاحب آج ہوا کیا؟ آپ لوگ وہاں پر جب موجود تھے آفس میں اچانک کیا ہوا؟ اچھا ایک منٹ ذرا پوچھ رہا تھا کدھر گئے وہ، کدھر جاتے ہیں صاحب کیا آج ہوا کیا ذرا؟ We are always ready for an arrest if there is an arrest and we have to be arrested for some reason. We have not committed an offense to be arrested for anything. But anyway, every single person has been packed up and taken, and without any charge they are kept in isolation. And they don't even, the family members don't know where they are. So we are ready for any eventuality, but at no point of time had I been arrested. Did you think you would be arrested? We always think there will always be arrest. Doesn't matter. This is a political life and we continue with the Do struggle. you think it's the police or FIA or some other? They were just Islamabad police. No other FIA. No one else was there. Just Islamabad police, and they were very courteous. Very courteous. Okay, can you tell me, sir, how many people were arrested today from the PTI? I really don't have the information right now. اچھا بیرسٹر گور صاحب ذرا بتائیے گا کہ آج کیا جب آپ لوگ وہاں پر آفس میں موجود تھے کون آئے، کیا پریس کانفرنس کریں گے بات کریں. ریڈی ہے جی؟ اچھا جی سوری جی. لطیف کھوسہ صاحب، اس وقت کچھ سیاسی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ اگلے 20 سے 25 دن بہت امپورٹنٹ ہیں، سیاسی منظرنامہ بدلنے جا رہا ہے. کیا پریڈکٹ کریں گے، کیا ہونے جا رہا ہے 20 سے 25 دنوں کے بعد؟ دیکھیں 20 سے 25 دن جس طرح تو خواجہ آصف نے بھی کہا تو یہ ظاہر ہے کہ 20 سے 25 دن میں یہ حکومت فارغ ہو جائے گی. ویسے بھی فارغ ہے، حکومت کا تو وجود ہے ہی نہیں. اب ان کے بھی جو ہے نا وہ صبر کا جو ہے پیمانہ لبریز ہوا جاتا ہے، جنہوں نے انہیں لا کے اس نہج پر بٹھا دیا ہے، اس حکومت کے حکمرانی کر دی ہے. اب وہ یہ دفاع بھی نہیں کر سک رہے ہیں. اب سیدھی جو ہے تنقید انہی پر ہو رہی ہے براہ راست جو انہیں لے کر آئے تھے. تو وہ اپنے اوپر سے تنقید کو ہٹانے کے لیے آج بھی ISPR کے DG نے کتنی لمبی چوڑی ایک پریس کانفرنس کر کے اور عزم استحکام کے آڑ میں انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگائے. اور اس کی آڑ میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پھر اس طرح آپریشن کر کے کوئی ایمرجنسی کی طرف ملک کو لے کر جائیں گے یا آپ اس طرح سے عوام کو دبا دیں گے اور جمہوریت کا گلا گھونٹ دیں گے تو یہ غلط فہمی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آپ لوگ لا سکتے ہیں PTI پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر؟ اس حوالے سے کیا آپ لوگ کی اسٹریٹجی ہے؟ اگر حکومت گرے گی کسی وجہ سے گرے گی نا، خود تو نہیں گرے گی. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی فعال ہوا چاہتے ہیں. اسی طرح عاشق زئی صاحب جو ہمارے جو تحفظ آئین کے جو ہم نے سربراہ بنائے ہیں، جس میں مینگل صاحب بھی ہیں، باقی دیگر جماعتیں بھی ہیں، جماعت اسلامی بھی آ گئی، GDA بھی آ گئی. تو ساری کی ساری جو متحدہ اپوزیشن ہے اس وقت وہ بالکل متحرک اور یکجا ہو گئی ہے. وہ یہ بات کر سکتے ہیں بالکل
پیپلز پارٹی کو ایک ایجنڈے پر اگر وہ چاہیں مولانا صاحب اور چونکہ یہ جو ہے اچکزئی صاحب اور جو باقی جماعتیں ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے گھر بھیجا جائے. لیکن جہاں تک کولیشن گورنمنٹ کا تعلق ہے وہ ہمارا بڑا کلیئر ہے. اس پر کولیشنز بنائی بھی من پسند جاتی ہیں اور پھر ان کو گرایا بھی جاتا ہے اور پھر جو ہے تنہا چھوڑ کر جو ہے ایک پھر اپنا کھیل تماشا ہوتا ہے. کولیشن گورنمنٹ کی ہمارا بالکل کوئی نہ ارادہ ہے نہ سوچ ہے نہ اس طرف ہم جائیں گے. اچھا کی حد تک ٹھیک ہے. مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آسانی سے آپ کو مل پائیں گی کیونکہ سپریم کورٹ کا تو فیصلہ ہے لیکن الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا کہ دینی ہے, فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوگا. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو نون لیگ کی جانب سے حکومت کی جانب سے پابندیوں کی باتیں کی جا رہی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ آسانی سے یہ سیٹیں مل پائیں گی؟ نہیں, ہمارے سرائکی آئے ہوئے ہیں, ہماری سرائکی زبان میں کہتے ہیں اللہ سیاں ڈیندا تہیں بھر ڈیندا گھیسیاں ڈے ڈے کے ڈیندا ہی. تو یہ جو ہے اتنی آسانی سے یہ دینے والے نہیں ہیں جو ہے مخصوص نشستیں. اور آج بھی جو انہوں نے حرکت کی ہے صرف اس لیے کی ہے کہ تاکہ سیبوٹاج کر کے کسی طرح مخصوص نشستوں نہ دی جائیں یا اتنا طوالت کی جائے, لمبا کیا جائے جتنا کھینچ سکتے ہیں. کیونکہ سپریم کورٹ انہیں پتہ ہے کہ 1 مہینہ تو بیٹھے گی نہیں ریویو میں, اور ہم بھی اگر کوئی درخواست دیں گے کہ اس پر عملداری کی جائے تو بھی وہ 8 جج صاحبان جنہوں نے لکھا ہے انہی کو پھر سننا پڑے گی اس بات کو. سو یہ چاہ رہے ہیں, کوشش ہی کر رہے ہیں کہ اس کو جتنا لمبا کیا جائے. لیکن ایک بات دیکھیں بڑا واضح ہے, ہم صرف مخصوص نشستوں کی حد تک ہماری تسلی یا مطمئن نہیں ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ فارم 47 والے بھی گھر بھیجے جائیں. جب تک فارم 47 والوں کو گھر نہیں بھیجا جاتا تب تک جمہوریت کی روح جو ہے وہ بحال نہیں ہوگی. اور جب فارم 47 کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ سارے گھر جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف پھر نہ صرف پنجاب میں, پاکستان KPK میں تو پہلے ہی ہے, مرکز میں بھی, اور انشاءاللہ جو ہے ہم پورے ملک میں حکومت بنا پائیں. اچھا, آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ آپ کو خود پتہ ہے کیونکہ PTI والے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی آسانی سے مخصوص نشستیں نہیں ملنی, تو اسٹریٹجی کیا ہے اس کے حوالے سے کہ کیسے پھر آپ کو سیٹیں مل پائیں گی؟ نہیں, مخصوص نشستیں تو روک ہی نہیں سکتے. دیکھیں جو 8 جج صاحبان نے کیا ہے اور جن میں 3 جج صاحبان دوسری طرف کے بھی بڑا واضح کہہ گئے, بشمول چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس مندو خیل صاحب, جسٹس یحییٰ فریدی صاحب, یہ ان 8 ججز کے ساتھ یہ بھی کہہ گئے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت تھی, حقیقت ہے, پولیٹیکل پارٹی اور سیاسی جماعت رہے گی. اور 8 جماعتوں نے خد و خال ایک کر کے بڑا واضح طور پر کہا کس طرح سے ہمیں جو ہے نشستیں ملنی ہیں. انہوں نے 2 کیٹیگریز بنا دی, ایک میں 39 ہمارے MNA جس میں میں بھی شامل ہوں, جنہوں نے اپنے فارم میں لکھا تھا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ہوں اور بیان حلفی بھی ساتھ لگایا تھا. وہ تو انہوں نے کہا یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہو گئے اور یہ پارلیمانی پارٹی ہے. اور باقی 41 نے ہمیں سب نے جو ہے وہ بیان الفی دے دیے ہیں, ایفیڈیوٹس دے دیے ہیں, اور ہم نے پارٹی کے سرٹیفکیٹس بھی جاری کر دیے ہیں. اب یہ جو دوسرا ایک چکر چلا رہے ہیں نا کہ پارٹی کو کسی طریقے سے بین کیا جائے یا کسی طریقے سے اس پر پابندی لگ جائے, تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ جی پارٹی کی تصدیق جو ہے وہ پارٹی ہی نہیں رہی ہے, تو پھر مخصوص نشستیں کہاں سے. تو یہ چکر ان کا سپریم کورٹ آپ دیکھیں اس نے اتنے دروازے بند کر دیے ہیں کہ پھر اس کا فیصلہ بھی جو تشریح ہے یا ابہام ہے اس کا بھی, ابہام کا فیصلہ بھی 8 جج صاحبان کریں گے جنہوں نے بلا ٹوک وضاحت کر دی ہے اور کوئی ابہام نہیں ہے. تھینک یو.